یہاں مجمع اتنا خوبصورت ہے اور تمام لوگ صحافت سے وابستہ ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس دشت میں ہم ہی نہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور آپ سب یقیناً بہت خوش ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے میں خوش ہوں، اس لیے کہ ہم ایک تاریخی شہر میں ہیں، ایک تاریخی یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار میں شریک ہیں، ایک عظیم زبان کے لیے موجود ہیں اور اس زبان کی عظیم صحافت کے لیے موجود ہیں۔ یہ وہ صحافت ہے جس نے 200 سال مکمل کر لیے۔ میں نے پچھلے ایک سیمینار میں بھی کہا تھا کہ 200 سال ہم بہت آسانی سے کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ 200 سال کا مطلب ہوتا ہے کم و بیش 2500 مہینے اور کم و بیش 10,000 ہفتے اور کم و بیش 72,000 دن، اتنی طویل تاریخ ہے۔ اور اگر 72,000 دن میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں گزرنے والا ہر لمحہ جو صحافت کے رموز و نکات سے گزرتا رہا، جو صحافت کو سمجھتا رہا، جو صحافت کو پروان چڑھاتا رہا، اردو صحافت کو، یہ اس زبان کی تاریخ ہے۔ تو ہم بہت خوش قسمت ہیں، اور جب ہم اس زبان کی صحافت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانیوں کی تاریخ ہے۔ یہ صرف صحافت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے قربانیوں کی، یہ تاریخ ہے حوصلے کی، یہ تاریخ ہے شجاعت کی، یہ تاریخ ہے قناعت کی، یہ تاریخ ہے صبر و تحمل کی، یہ تاریخ ہے ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی جدوجہد کی، یہ تاریخ ہے حریت فکر کی، یہ تاریخ ہے اصلاح معاشرہ کی، یہ تاریخ ہے سائنسی فکر بیدار کرنے کی، یہ تاریخ ہے تفہیم ادیان کی، یہ تاریخ ہے کثرت میں وحدت کی، یہ تاریخ ہے سیکولرزم کی۔ اور ہم اتنی بڑی تاریخ کا جشن منانے کے لیے جب یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ پوری صحافت کی خدمات اور اس کا ایک ایک گوشہ روشن ہونا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے وہ کسی معمولی تاریخ کے امین نہیں ہیں۔ اتنی طویل تاریخ، اتنی عظیم تاریخ، اور کیسی کیسی تاریخ، اس کے جب آپ صفحات الٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقینی طور پر جا بجا ایسی چیزیں ملیں گی جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے، جس سے انسانیت کو نوازنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ صحافتی تحریر نہیں ہے، بلکہ مولانا آزاد نے اپنی کتاب غبار خاطر میں لکھا تھا کہ صاحب ایک واقعہ درج کیا تھا کہ ایک دن انگریز نے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ احمد نگر کی جیل میں قید تھے، تو مولانا لکھتے ہیں کہ ایک دن انگریز نے ہم سے کہا کہ اگر آپ اپنے گھر سے کچھ منگوانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت انگریزی سرکار آپ کو دیتی ہے۔ تو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ مجھ پر جو پہلا تاثر قائم ہوا وہ خوشی کا تھا۔ میں نے فوراً کاغذ نکالا اور قلم نکالا اور وہ ساری کتابیں میں نے اس کی فہرست بنا دی جو میں اپنے گھر سے منگوانا چاہتا تھا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میری غیرت جاگی اور میں نے کہا کہ وہ انگریزی سرکار جو مجھے قید کیے ہوئے ہے، میرے رفقائے کار کو قید کیے ہوئے، میرے پورے ملک کو غلام کیے ہوئے ہے، اس انگریزی سرکار کا اتنا چھوٹا سا احسان میں کیسے برداشت کر سکتا۔ چنانچہ میں نے وہ فہرست جو ہے وہ اٹھائی اور اس کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ دوسرے دن جب جیلر میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو کیا منگوانا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں منگوانا۔ یہ عزت نفس کی تاریخ ہے، یہ غیرت کی تاریخ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو پوری تاریخ میں، پورے 200 سال کی تاریخ میں، اور ہم تو جو ہے وہ حریت دت سے لے کر آج تک کے جو مالکان رہے، جو ایڈیٹرز رہے، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس ادارتی عملے کی بات نہیں کرتے جس میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہے، جو ایڈیٹر نہیں بنے، جو مدیرانہ صلاحیت کے بھرپور حامل ہونے کے باوجود ایڈیٹر نہیں بنے، کیا ان کی خدمات کو فراموش کیا جا سکتا ہے؟ ایسے کالم نویس گزرے ہیں جو مدیر نہیں بنے، لیکن یہ کہ ان کے کالم گواہی دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو بہت بڑے خاصے کی چیز تھی۔ ایسی تاریخ ہے ہماری، اور جب ایسی تاریخ کا ہم جشن مناتے ہیں
تو مجھے موجودہ حالات کو دیکھنا پڑتا ہے اور اردو کا شعر یاد آتا ہے. دیکھیے اس کی ترتیب کیسے بدل رہی ہے. اردو کا بہت مشہور شعر ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ اخبار نکالو نہ تلوار نکالو, کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, گر توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. یہ شعر ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے, لیکن ہم ایسے حالات میں ہیں جب معاملہ یہ ہے کہ اخبار نکالو گے تو پھر توپ سنبھالو. اتنے خراب حالات, یہ صحافت شکن حالات, اینٹی جرنلزم, اینٹی میڈیا, ایسے حالات میں ہم لوگ جو ہے وہ ان شمعوں کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ حوصلہ ہمیں اپنے اسلاف سے ملتا ہے, اس 200 سال کی تاریخ سے ملتا ہے. اب یہاں پر چند باتیں میں بہت اجلت میں, بہت روا روی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی, اور یہاں پر گنگا جمنی تہذیب جا بجا نظر آ رہی ہے. کئی ایسے اصحاب اور ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتی, لیکن اردو کا درد ان کے دل میں ہے, اردو کی محبت ان کے دلوں میں ہے. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ میرے یہ سمجھ لیجیے نہایت دردمندی کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہم لوگ اردو والے جب جہاں ملتے ہیں, جس کسی قریے میں, جس کسی گوشے میں ملتے ہیں, جس کسی موضوع کے تحت ملتے ہیں, ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب اردو سب کی زبان ہے, اردو سب کی زبان ہے. یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اور اس سلسلے میں ہم تعویلیں دیتے ہیں, اس سلسلے میں شواہد پیش کرتے ہیں, دستاویزی شواہد پیش کرتے ہیں کہ صاحب اردو یعنی سب کی زبان, اردو یعنی اگر وہ حضرت موہانی کی زبان ہے تو وہ رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کی بھی زبان ہے, اگر وہ عصمت چغتائی کی زبان ہے تو کرش چندر کی بھی زبان ہے. یہ بات ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ سننے کو نہیں ملتا کہ سب کی زبان سے یہ سننے کو نہیں ملتا کہ اردو سب کی زبان ہے. گویا ہم تو کہتے ہیں کہ سب کی زبان ہے, لیکن کوئی اور نہیں کہتا کہ یہ ہماری بھی زبان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو والوں کی محنت میں کچھ کمی ہے. ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم برادران وطن تک پہنچے, دیگر زبانوں کے لوگوں تک پہنچے, اور ان سے کہے کہ بھائی دیکھیے ہم مانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اور ہمارے پاس میں تاریخی ثبوت ہے کہ یہ سب کی زبان ہے. آپ کے پاس نہیں ہے, چنانچہ آپ اس زبان کا حصہ بن جائیں.